عزیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا ایک نئے عنوان کو سماعت کیجیے۔ ابابیلوں کی خواہش ہے مگر دل ابراہ والے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سرور کونین کی بسط نہیں ہوئی تھی، ہر طرف کفر الہات کا دورہ تھا، برائیاں آسمان سے باتیں کرتی تھی، گھر گھر گندگیوں کی ایک دنیا آباد تھی، زمین کا ذرہ ذرہ جنس پرستی، حرام کاری، حق تلفی، ناانصافی، قتل و غارت گری کی دہائی دے رہا تھا۔ ایسے میں اگر کوئی پاک جگہ تھی تو وہ خانہ کعبہ، جس کو اللہ کے دو برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بحکم خدا تعمیر کیا تھا۔ حالانکہ اس میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کی جو خوبیاں تھیں وہ کسی سے منفی نہیں تھی، ہر ایک کے دل میں اس کی عظمت پیوستہ تھی، اور دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اس کی طرف کوچ کرتے تھے۔ اس کے جو متولی ہوتے نسبتاً ان کی بھی قدر کی جاتی اور نگاہوں میں وہ محبوب ہوتے۔ اس کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے کسی کی نظر لگنا ضروری تھا، چنانچہ ابرہہ نامی شخص جو بیت اللہ کی گوناگوں خوبیوں سے حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس نے ارادہ کیا کیوں نہ اس گھر کو مسمار کر دیا جائے اور اس سے عالیشان محل اپنے ملک میں تعمیر کیا جائے، تاکہ لوگوں کی نگاہیں اس طرف اس کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف پلٹ جائے، جس سے اس ملک کا وقار بلند ہوگا۔ یہی سوچ لیے ہاتھی کا ایک لشکر جرار لے کر نکلا، دل میں بیت اللہ کو مسمار کرنے کا ارادہ لیے منزل بہ منزل بڑھ رہا تھا۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی کہ آج بیت اللہ کا آخری وقت ہے تو وہاں کے لوگوں میں ایک کھلبلی مچ گئی، چونکہ وہ بے سہارا تھے، ان کے پاس طاقت و قوت اس قدر نہیں تھی کہ اس لشکر کا مقابلہ کر سکے، لیکن خدا پر یقین تھا۔ بیت اللہ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور خود پہاڑ پر چڑھ گئے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی، اس لشکر کو ابابیل نامی پرندوں سے ہلاک کر دیا۔ یہاں پر اللہ کی غیبی مدد آئی، کیونکہ اللہ پر ان کا ایمان راسخ تھا۔ عبد المطلب نے تو بیت اللہ کی چابی پکڑ کر یہ کہا کہ یہ خدا یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ یہ جملہ صرف زبانی طور پر نہیں کیا تھا، بلکہ دل میں پختہ یقین تھا کہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اور پھر جو ہوا سب نے دیکھا۔ اس تناظر میں ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور خود اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے دل میں ایمان کس قدر مضبوط ہے۔ ہمارے دل میں ایمان کے ساتھ شک بھی کاربند ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دربار الہی میں فریاد کرتے ہیں، لیکن ہماری سنی نہیں جاتی۔ جب ہمارا ایمان شک اور تذبذب کے ساتھ مربوط ہوا تو پھر ہر طرح کی مصیبتوں نے ہمیں آ دبوچا، ہم میں طرح طرح کی برائیاں پنپنے لگی، عبادتوں سے شوق ختم ہو گیا، احکام شریعت سے پہلو تہی برتنے لگے۔ کچھ مدرسے عربیہ کے مالکین نے یتیموں کے نام پر آنے والا مال ہڑپ لیا، اس مال سے اپنی انگریز نما اولاد کا مستقبل سنوارنے کی فکر میں ہیں۔ اللہ اور رسول کی محبت سے دامن جھاڑ لیا، گویا مکمل طور پر ہم باغی ہو گئے، اور جب اپنی ہی شریعت سے بغاوت کی تو ہر طرف سے دبوچ لیے گئے۔ ہمارا تشخص پامال کیا جانے لگا، مسجدوں کی مسماری شروع ہو گئی، مدرسوں پر الزامات آنے لگے، قرآن کو مٹانے کی سازش شروع ہو گئی، ہماری بہن بیٹیوں کی عفت و عظمت پر ڈاکہ زنی کی جانے لگی، ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جانے لگا۔ الغرض ہماری مظلومیت کے باوجود بھی ہمارے خروب میں ذرہ برابر بھی ایمانی تپش نہیں آئی، جس کی حرارت ایمان تک پہنچے، اور پھر ہمیں کچھ ہوش آئے۔ ہماری ہردرمی اب بھی قائم ہے، اب بھی ہم آپسی جھگڑوں میں اڑے ہوئے ہیں اور غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ کی مدد، اللہ کی خوب نعرے بازی ہوتی، کبھی اگر دعا کے لیے ہاتھ اڑ جاتے ہیں تو کبھی المدد المدد پکارتے ہیں، لیکن یہ صرف زبانی طور پر ہوتا ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے۔
ایک غیر کے دل میں پختہ ایمان تھا تو بیت اللہ کی حفاظت ہو گئی، ہاتھی کے لشکر جرار تباہ ہو گئے۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن اس جیسا منظر دیکھنے کو نہیں ملا، اور ملتا بھی کیسے؟ دل میں ابراہ کی طرح نفرت پنپتی ہے۔ اگر دل میں یہی کیفیت رہی تو ڈر ہے کہیں ہمارا بھی حشر ایمان کے باوجود وہی نہ ہو جو اس نفرتی دل ابراہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس لیے ضرورت ہے اس ناگفتہ حالات میں کہ ہم اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں، عشق مولا کو پہلے ترجیح دیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے مدد کی امید لگائیں تاکہ ہمیں چین و سکون نصیب ہو۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔